ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بھروسہ انسان پر، پتھروں پر اور بہت ساری چیزوں پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ عز و جل سے متعلق اس کا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی انسان سے، کسی مسلمان سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس اعتبار سے پیش کیے جائیں کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا رب قدیر جل جلالہ نے یہ فرمایا، تو وہ سن تو لے گا لیکن 100% اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن باوجود اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات۔ اسی لیے میں نے بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن حضرت کوئی رزلٹ نہیں آتا، ہم یہ کرتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہم زمانے سے کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی صلہ نظر نہیں آتا، اور اس طرح سے وہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے قرآن میں ایک انسان کی سائیکولوجی کیا ہے، پہلے اس کو میں سمجھا دوں کہ قرآن نے کیا کہا۔ اور چونکہ آج کا میرا موضوع ہے غموں سے نجات کے راستے، کے غم اگر آ جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اللہ نے ایک راستہ نہیں کئی راستے عطا فرمائے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں گا۔ پہلے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان کی سائیکولوجی پیش کروں گا، پھر غم کیوں آتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر غم سے نکلنے کا پہلا راستہ کون سا ہے وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انسان کی جو فطرت ہے اسے قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان پر ہم اپنی نعمتیں پیش کرتے ہیں، اسے خوشحالی عطا کرتے ہیں، تو یہ انسان کیا کرتا ہے، اعرض ونأىٰ بجانبی، تو وہ پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ جہاں اسے خوشحالی آئی، جہاں اس کے غم کے بادل چھٹے، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، برے دن سے بھلے دن آئے تو بھلا بھلے دن دینے والے خدا سے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ارے میں نے اتنی محنت کی یار، میں نے نہ دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، میرا دماغ یہ چلا، میں نے ایسے کسٹمر سیٹ کیا، میں نے یہ محنت کی، میں نے وہ محنت کی، تب جا کر میں یہاں تک پہنچا۔ یہ انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، میں یہاں تک اپنے کمال اور محنت سے نہیں قدرت کے کرم سے پہنچا ہوں۔ یہ تصور ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر کیا سوچتا ہے، مال میں نے کمایا، اب میں جو چاہوں جس طرح چاہوں اسے یوز کروں، وہ اس کا چہرہ اپنے رب سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کے ماحول کے اندر جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اپنی دولت کا نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ برے سے برے کام کرنے کے سلسلے میں اور برے سے برا رواج معاشرے میں قائم کرنے کے سلسلے میں ہچکچاتے نہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ دولت کس نے دی ہے اور کس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ تو اللہ فرماتے یہ سائیکولوجی ہے۔ دیکھیں میں نے تو دیکھا ہوں، جب غریب ہوتے ہیں تو غریبوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، لیکن امیر ہوتے ہیں تو غریب کو سلام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی سائیکولوجی کو قرآن نے بیان کیا کہ جب انسان پر اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے، تو وہ اللہ سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، اب کیا کروں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے انسان مصیبتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کے اندر غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر محلے کی بات کی جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں کی بات کی جائے تو اسی مایوسی کو یا اسی پریشانی کو بہانہ بنا کر
اور کچھ لوگ پریشانی میں گرفتار مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی اس پریشانی کا استحصال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں ڈرگس جیسے کام کے اندر انوالو کر کے اور اس کام کے اندر لگا کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے پتا چلا ایک شخص ڈرگس کا کاروبار کرتا تھا، اس نے ان بچوں کو پھنسایا جو بچے کالج میں پڑھنے والے بچے یہاں ممبئی میں آ کر کے تھے، غریب تھے، ان بچوں کو اس نے اس کام میں پھنسایا اور بچے جب اس کام کے اندر لگ گئے تو پھر پولیس کو خبر بھی کیا اور ان بچوں کی تعلیم بھی برباد ہوئی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ بچے پڑے۔ تو یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، راحت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک چیز یہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ یہ غم آتے کب ہیں؟ کب آتے ہیں؟ قرآن نے اس کے سلسلے میں وضاحت فرمائی اور اس کی وضاحت قرآن اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ غم صرف دنیا ہی میں آیا ہے یہ نہ سمجھنا، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تمہیں ایسا غم ملے گا کہ جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی غمگین رہو گے، قبر میں بھی غمگین رہو گے اور آخرت میں بھی غمگین رہو گے۔ ہم غموں کا سبب تلاش نہیں کرتے، نکلنے کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ آئیے میں سمجھاؤں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کی یاد چھوڑ دے، اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس گناہ کا اور اس تکلیف کے عوض کے اندر، اس جرم کے عوض کے اندر ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی وہ غم میں گرفتار رہے گا اور قرآن کی روشنی کے اندر ایسے بندے کو قیامت میں جب اٹھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اس کو قیامت میں اٹھائیں گے، اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو تنگ زندگانی کی وجہ یہ دل کا تنگ ہو جانا، خوشی کا نکل جانا، غموں میں ڈوب جانا، دل کا بیٹھ جانا، ان ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کی یاد چھوڑ دے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دے گا، تو پہلی سزا اللہ اسے یہ عطا فرمائے گا معیشتاً ضنکا، اللہ عز و جل اس کی زندگانی کو تنگ کر دے گا۔ اب اس میں روزی میں بھی تنگی ہے، دل میں بھی تنگی ہے، عمر میں بھی تنگی ہے، مزاج میں بھی تنگی ہے، اور جب قبر میں اسے اتارا جائے گا تو اس کی قبر کو بھی اللہ تنگ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غم میں اس لیے گرفتار ہوں کہ میرے بچے کی فیس دینے کا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اس لیے غمگین ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر قرض کا بوجھ ہے اس کے لیے میں غمگین ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بچی کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے میں غمگین ہوں۔ تو میرا پروردگار ایسا نہیں کہ غم کے اندر کسی کو گرفتار کرے تو غم سے نکلنے کا راستہ نہ بتائے، اس نے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غم سے چھٹکارے کے راستے عطا فرمائے، غم سے نکلنے کے راستے عطا فرمائے۔ یہ غم کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف غریب ہی غمگین نہیں ہوتا، سب سے زیادہ غمگین وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، دل پرسکون نظر نہیں آتا، بے چین رہا کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر وہ غمگین کیوں ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اس لیے کہ دیا ہے میں نے سب کچھ لیکن مجھے بھول گیا، میرے سے چہرہ پھیر لیا، میری یاد سے غافل ہو گیا، میرا ذکر چھوڑ دیا، اس لیے میں نے اس کو غموں میں گرفتار کر دیا۔ اب اگر اس کو غم سے نجات چاہیے تو جس نے غم دیا ہو اسی کا ذکر کرے، ہم اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔